بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم بحث نفی تاکید بلند اور بحث نفی جہت بلند کی گردان اور قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم نظم اور سوالات پڑھیں گے۔ چلیے ہم نظم دیکھتے ہیں۔ نظم: لن مضارع پر لگائے تو اگر، 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر۔ ہم اوپر 2 قاعدے پڑھ چکے ہیں، لن کا قاعدہ، نفی تاکید بلند بنانے کا قاعدہ، اور نفی جہت بلند بنانے کا قاعدہ۔ اسی کو نظم کی شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ لن مضارع پر لگائے تو اگر، 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر۔ ہے یہی وہ 5 جن پر ضمہ تھا، اب بجائے ضمہ کے فتحہ ہوا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم۔ مضارع میں ان 5 صیغوں پر ضمہ آتا تھا، لن کے آ جانے کی وجہ سے ان پر فتحہ آتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، نون اعرابی کو دیتا ہے گرا، 7 صیغوں میں وہ بے روئے وریا۔ نون اعرابی 7 جگہوں میں آتا ہے، جیسا کہ ہم مضارع میں پڑھ چکے ہیں، 4 تثنیہ، جمع مذکر غائب و حاضر، اور واحد مؤنث حاضر۔ تو لن کے آ جانے کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے، بے روئے وریا وہ گرا دیتا ہے۔ اور مضارع کو ہے دیتا بے گماں، خاص مستقبل کے معنی اے جواں۔ اوپر جو قاعدہ ہوا نظم کی شکل میں وہ لن کا لفظی عمل تھا، اور یہاں سے لن کا معنوی عمل شروع ہو رہا ہے کہ اور مضارع کو دیتا بے گماں، ہے دیتا بے گماں، خاص مستقبل کے معنی اے جواں۔ تو لن کا معنوی عمل یہ ہے کہ مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال کا، لیکن لن کے آ جانے کی وجہ سے مضارع خاص مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے، اے جوان۔ یہ قاعدہ تو ہوا نفی تاکید بلند بنانے کا۔ اب آگے نفی جہت بلند بنانے کا قاعدہ نظم کی شکل میں آ رہا ہے۔ لم مضارع پر اگر آ جائے گا، جزم دے گا 5 صیغوں کو صدا۔ ہے یہی وہ 5 جو مضموم تھے، لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے۔ لم مضارع پر اگر آ جائے گا، جزم دے گا 5 صیغوں کو ہمیشہ۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ وہی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم۔ تو لم کے آ جانے سے وہ ساکن ہو جاتے ہیں، ان پر سکون آ جاتا ہے۔ آگے فرما رہے، نون اعرابی گر آئے 7 جہاں، یعنی 7 جگہ، مثل لن کے یاد رکھ یہ قاعدہ، یعنی لن کی وجہ سے بھی نون اعرابی گر جاتا ہے، تو لم کی وجہ سے بھی نون اعرابی گر جائے گا۔ اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر، ماضی منفی کے معنی اے پسر، اے لڑکے۔ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو لم کے آ جانے کی وجہ سے مضارع ماضی منفی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اوپر جو ہم نے دیکھا تھا بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف، تو مستقبل معروف کے معنی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ماضی منفی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اب آگے فرما رہے، حرف علت ہوئے آخر میں اگر، لم لگائے جب تو اس کو دور کر، یعنی جن 5 اگر آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو حرف علت گر جاتا ہے۔ حرف علت کا گرنا ہی مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ حرف علت 3 ہیں، اے نیک رائے، اے اچھی رائے رکھنے والے۔ حرف علت 3 ہیں، اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائی، واو الف یا، اور ان کا مجموعہ وائی۔ یہ تو نظم ہو چکی ہے۔ اب آگے ہم سوالات دیکھتے ہیں۔ نظم بھی یاد کریں، اور جن حضرات کو شوق ہو اور جو نظم سے دلچسپی رکھتے ہو
وہ نظم بھی یاد کرے تاکہ قاعدہ نظم کی شکل میں بھی یاد ہو جائے اور نثر کی شکل میں بھی یاد ہو جائے۔ اب ہم آگے سوالات حل کرتے ہیں۔ لن ولم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا؟ یعنی لن کا لفظی عمل کیا ہے اور معنوی عمل کیا ہے، اور لم کا لفظی عمل کیا ہے اور معنوی عمل کیا ہے۔ تو لن کا لفظی عمل یہ ہے کہ 5 صیغوں میں فتحہ دیتا ہے، زبر دیتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور تثنیہ جمع و متکلم۔ تو ان 5 صیغوں میں، اور اسی طرح لم بھی 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے۔ لن 5 صیغوں میں فتحہ دیتا ہے، اور لام اور میم سکون لم یہ 5 صیغوں میں سکون اور ساکن کر دیتا ہے اور جزم دیتا ہے۔ اور لن 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور لم بھی 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور جمع مؤنث کے نون میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لن اور لم کی لگنے کی وجہ سے۔ تو یہ لن اور لم کا لفظی عمل ہو گیا۔ اب لن معنوں میں کیا عمل کرتا ہے، معنوی عمل کیا ہے؟ تو لن کا معنوی عمل یہ ہے کہ لن جب مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو مضارع سے حال کا ترجمہ ختم ہو کر مستقبل کا ترجمہ خاص ہو جاتا ہے۔ صرف مستقبل کا ترجمہ اس وقت ہوتا ہے، حال کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ اور لم جب مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو نہ حال کا ترجمہ ہوتا ہے نہ مستقبل کا ترجمہ ہوتا ہے، بلکہ لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لن اور لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا ہے، اوپر جو قاعدہ پڑھ چکے ہیں اسی کی روشنی میں یہ جواب دیا گیا۔ سوال نمبر 2، الفاظ ذیل کی پوری گردان مندرجہ نقشے بالا سے کرو۔ یعنی ماقبل میں آپ نفی تاکید بلند معروف، نفی تاکید بلند مجہول، نفی جہت بلند معروف، نفی جہت بلند مجہول پڑھ چکے ہیں، اسی کی روشنی میں یہ نیچے جو گردان صیغے آ رہے ہیں ان کی پوری گردانیں کرنا ہے۔ ہم مختصراً گردان کرتے ہیں۔ لن یجتنب، ہرگز پرہیز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لن یجتنب، لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنب، لن تجتنبا، لن یجتنبنا الی آخر تک اس طرح گردان کر لی جائے۔ اسی طرح مجہول لن یجتنبا، لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن یجتنبنا۔ آگے دیکھتے ہیں الی آخری۔ لن یسمع، ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد۔ اس کی بھی 6 صیغے ہم سن لیتے ہیں۔ لن یسمع، لن یسمع، لن یسمعو، لن تسمع، لن تسمع، لن یسمعنا۔ اسی طرح مجہول کی 6 صیغے سنیے۔ لن یسمع، لن یسمع، لن یسمعو، لن تسمع، لن تسمع، لن یسمعنا، آخر تک اس طرح گردان کر لی جائے۔ آگے گردان ہے لم یکتب، نفی جہت بلند معروف ہے یہ۔ لم یکتب، نہیں لکھا اس ایک مرد نے۔ لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا۔ اسی طرح مجہول کی گردان کر لی جائے۔ لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا۔ آگے صیغہ ہے لم یعلم، نہیں جانا اس ایک مرد نے۔ لم یعلم، لم یعلما، لم یعلمو، لم تعلم، لم تعلما، لم یعلمنا، لم یعلم، لم یعلما، لم یعلمو، لم تعلم، لم تعلما، لم یعلمنا۔ اس طرح آخر تک گردانیں کر لی جائے۔ تو لن یجتنب کی 2 گردانیں ہوگی، معروف کی اور مجہول کی۔ اسی طرح لن یسمع کے بھی 2 گردان ہوں گی، معروف اور مجہول، 2 اور 2 4۔ لم یکتب اور لم یعلم ان کی بھی 2 گردان ہوں گی، یعنی کل ملا کر 8 گردانیں ہو جائے گی۔ ان گردانوں کو یاد بھی کرے، اپنے کاپی میں بھی لکھیں۔ سوال نمبر 3، ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ۔ لن یفعلوا، یہ تو ہم گردان میں بھی پڑھ چکے، یہی صیغہ ہم گردان میں بھی نفی تاکید بلند معروف کے اندر ہم یہ صیغہ پڑھ چکے ہیں۔ لن یفعلوا، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد۔ لم یفعلوا، نفی جہت بلند معروف میں یہی صیغہ پڑھ چکے ہیں۔ لم یفعلوا، نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ لن اسمع، سمع کا معنی آتا ہے سننا، ہمیں صیغہ پہچاننا ہے، اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے۔ حمزہ اور الف کون سے صیغے میں آتا ہے، تو ہمیں یہ ہم مضارع میں پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ اور الف واحد متکلم کے صیغے میں آتا ہے۔ تو لن جہاں پر بھی آتا ہے اس کا ترجمہ ہرگز نہیں وغیرہ سے کیا جاتا ہے، تو ترجمہ کریں گے لن اسمع کا ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ لم یجتنبو، تو لم یہ
مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اجتنب یجتنب کا معنی آتا ہے پرہیز کرنا، یجتنب صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، تو ہم ترجمہ کریں گے نہیں پرہیز کیا ان سب مردوں نے، لم یترکنا، یترکنا یہ مجہول کا صیغہ ہے، یترکو یترکانی یترکون، اسی سے لم یترکنا یہ مجہول کا صیغہ ہے اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کیا جائے گا نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں، ماضی منفی کا ترجمہ کریں گے، ماضی منفی مجہول کا، نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں۔ یہ 3 سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ چوتھا سوال ہم دیکھتے ہیں، ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو، یعنی نیچے اردو ہے اس کا عربی ہمیں بنانا ہے۔ میں ہرگز نہیں، میں متکلم کے صیغوں میں آتا ہے، واحد متکلم کے صیغوں میں، یہ سب سوچ سمجھ کر اور توجہ سے ہم بنائیں گے تو بآسانی ہم ان اردو جملوں کو عربی میں ادا کر لیں گے۔ میں ہرگز نہیں لکھوں گا، ہرگز جہاں پر بھی آئے تو یہ سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، ہرگز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شروع میں لن ہی آئے گا، لم نہیں آئے گا۔ تو میں ہرگز نہیں لکھوں گا مستقبل کا ترجمہ ہو رہا ہے، لکھنا کتب سے، اور میں واحد متکلم ہے تو بنائیں گے آپ لن اکتب، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لن تسمع، لن تسمع، تم 2 مردوں نے پرہیز نہیں کیا، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، پرہیز اجتنب یجتنب، لم تجتنبا، لم تجتنبا، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے، آپ مرد کے بعد ہرگز بڑھا لے، یعنی اس طرح تم سب مرد ہرگز نہیں چھوڑے جاؤ گے، اس لیے کہ جاؤ گے یہ مستقبل ہے تو مستقبل میں ہرگز لگا لیا جاوے تو صیغہ بنے گا، عربی بنے گی تم سب مرد ہرگز نہیں چھوڑے جاؤں گے۔ لن تترکو، لن تترکو ہم نے نہیں لکھا، لم نکتب تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، لن تسمعی اوپر تھا وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنیں گی، لن تسمع تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، لن تسمعی تو ایک عورت نے نہیں سنا، یہ ماضی منفی کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ آپ لم لگائیں گے تو ایک عورت نے نہیں سنا، لم تسمعی تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی، تم سب عورتیں جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آگے دیکھنا ہے، ہرگز بھی ہے تو لن آئے گا شروع میں، چھوڑی جاؤ گی مجہول کا صیغہ ہے تو آپ صیغہ بنائیں گے، عربی بنائیں گے لم تترکنا، لن لم نہیں آگے، لن تترکنا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی، یہاں پر آپ لم لگائیں گے اور صیغہ بنے گا لم تترکنا۔ اس طرح آپ توجہ سے اس سوالات کو حل کریں، کاپی میں لکھیں، ممکن ہو تو کسی سے چیک بھی کرائیں۔ اخیر میں آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔